ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. اما بعد، قال الحسین علیہ السلام: امام دعا الى هدى فاجابوا الیہ وامام دعا الى ضلالة فاجابوا الیہا ہؤلاء فی الجنۃ وہؤلاء فی النار. صلوات پڑھیے گا محمد والے محمد کے. آپ کی خدمت میں مولا حسین علیہ السلام کے اقوال بیان کر رہا تھا، جن میں سے ایک فرمان جو امام نے کربلا کے راستے میں ایک منزل سی سالبیہ، ٹھیک ہے، وہاں فرمایا کہ جس کے اندر کسی انسان نے ایک آیت تھی، اس کے اندر امامت کے بارے میں کہا تھا، اس کے بارے میں سوال کیا، تو اس کے جواب میں امام نے امامت کے مکمل مفہوم بیان کیا کہ امامت کیا ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اپنی اپنی توفیقات اور توجہ میں اضافے کے لیے صلوات پڑھیے گا محمد والے محمد. اس سے پہلے مقدمتاً کچھ عرائض پیش کروں گا کہ جب ایک انسان تنہا ہوتا ہے تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ گمراہ ہو جاتا ہے، راستہ گم کر دیتا ہے. تو اس کو اپنی اس گمراہی کے اندر سے نکلنے کے لیے ہدایت کی ضرورت ہے. ہدایت یعنی رہنمائی کی ضرورت ہے. جس طرح میں مثال دوں گا کہ ایک انسان کسی شہر کا سفر کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کو اس کے شہر جانے میں راستے کا معلوم نہیں ہے، تو کیا ہے، ایک سڑک پہ لکھا ہوتا ہے، ایک بورڈ لگا ہوتا ہے کہ یہ شہر فلاں سمت میں ہے اور اس کا اتنا فاصلہ ہے. لہذا وہ بورڈ کیا کر رہا ہے؟ اس کی رہنمائی کر رہا ہے، وہ بورڈ اس کی ہدایت کر رہا ہے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی تنہا بنایا نا، لیکن تنہا بنانے کے ساتھ ساتھ اس کو ایک اجتماع کا حصہ رکھا ہے، تاکہ وہ اجتماع کے ذریعے کچھ نہ کچھ سیکھے، کچھ نہ کچھ رہنمائی لے، کچھ نہ کچھ ہدایت لے. کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنا دیا ہے تو اس کے بعد اس کی ہدایت کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے. اور ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے جو نظام بنایا ہے وہ نبوت کا نظام ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء کو، پیغمبروں کو بھیجا ہے. کس لیے؟ کہ انسان کی ہدایت کریں. انسان کی رہنمائی کریں کہ انسان کو
راستے میں چلنے کے لیے، راستے پہ چلنے کے لیے، جو زندگی کا جو راستہ ہے اس پہ چلنے کے لیے کہیں مشکل پیش نہ آئے، بھٹک نہ جائے انسان. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ شروع کیا. 1,24,000 انبیاء بھیجے. کس کے لیے؟ انسان کے لیے، انسان کی ہدایت کے لیے. لیکن ہدایت کا، اللہ کے ہدایت کا جو نظام ہے وہ رکا نہیں. اللہ نے جہاں 1,00,000 جب 24,000 انبیاء آگے، آخری پیغمبر خاتم مرسل جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی بن کے آگے، تو پھر اس کے بعد بھی ہدایت کا جو سفر تھا، ہدایت کا جو راستہ تھا، ہدایت کا جو نظام تھا، وہ بند نہیں کیا، وہ چل رہا ہے. لیکن کس صورت میں؟ امامت کی صورت میں. کس صورت میں؟ امامت کے صورت میں، تاکہ انسان گمراہ نہ ہو، انسان غلط راستے پہ نہ جائے. ایک اور مثال کے ذریعے آپ کو سمجھاؤں گا کہ امامت یہ مقدمہ تھا، ختم ہو گیا. امامت کہتے کس کو ہیں؟ امامت کہتے کس کو ہیں؟ کیونکہ انبیاء کی مختلف ڈیوٹیاں تھیں، مختلف ذمہ داریاں تھیں. بعض انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے فقط پیغام دے کے بھیجا کہ یہ پیغام پہنچا دو، یہ پیغام، یہ ہدایت کا راستہ جا کے بتا دو. لیکن امامت کا منصب معمولی منصب نہیں ہے، کہ یہ ایسا منصب ہے کہ جو حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے مختلف آزمائشوں اور مختلف امتحانات میں کامیابی کے بعد عطا فرمایا، اور فرما دیا انی جاعلک للناس اماما، انی جاعلک للناس اماما. یعنی کہ پہلی امامت کو جس سیڑھی تھی، پہلا امام جو تھا جناب ابراہیم، قرآن نے کہا، بھی خود سے نہیں کہہ رہے. لہٰذا امامت حضرت ابراہیم کو بہت سی آزمائش کے بعد ملی، بہت سے امتحانوں کے بعد ملی، کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، تو اس کے بعد حضرت ابراہیم نے سوال کیا کہ آیا یہ امامت میرے بعد میری ذریت کے اندر ہے، موجود ہے؟ تو خدا نے جواب دیا کہ لا ینال عہد الظالمین، کہ یہ امامت کا جو منصب ہے ظالمین تک نہیں پہنچے گا، کوئی ظالم امام نہیں بن سکے گا. اب اسی امامت کے منصب کو، امامت کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے ایک مثال دوں گا. آپ کہیں سفر پہ جانا چاہتے ہیں تو گاڑی میں سوار ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ ریل گاڑی میں یا بس میں سوار ہو گئے ہیں. اگر بس میں سوار ہو گئے ہیں تو ڈرائیور کے بغیر سفر کر سکتے ہیں؟ ڈرائیور کے بغیر سفر نہیں. اگر ایک ڈرائیور جس کو ڈرائیوری نہیں آتی، انجان ہے ڈرائیوری کے اصولوں سے، آیا وہ آپ کو منزل تک پہنچا سکے گا؟ اسی طرح اگر ریل گاڑی میں بیٹھ گئے ہیں، ریل گاڑی میں جب آپ بیٹھ گئے ہیں، ریل گاڑی کے آگے انجن ہی نہیں ہے، تو وہ ریل گاڑی کے ڈبے آپ کو کہیں پہنچائیں گے؟ تو امامت اسی طرح ہے ہماری زندگیوں کے اندر، امامت اسی طرح ہے ہماری زندگیوں کے اندر کہ امامت کے بغیر ہم زندگی کا سفر نہیں طے کر سکتے. امامت کے بغیر ہم زندگی کا سفر نہیں طے کر سکتے.
تو امامت معمولی منصب نہیں ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ یہ ظالمین تک بھی نہیں، یعنی کہ جو انسان ڈرائیوری تو جانتا ہے لیکن وہ سالم نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ سالم نہیں ہے، ظالم ہے، گاڑی چلانا جانتا ہے، ٹھیک ہے، ظالم ہے، ممکن ہے کہ اس نے کوئی نشہ وغیرہ کیا ہو تو کیا کرے گا؟ ایکسیڈنٹ کرے گا، نقصان کرے گا۔ تو امامت کا منصب بہت اہم منصب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کو چنا، اپنے خاص بندوں کو امامت کے لیے انتخاب کیا تاکہ انسان کی صحیح ہدایت ہو سکے، انسان کو صحیح راستے پہ لے چل سکے اور انسان کو صراط مستقیم پہ لے چل سکیں۔ اور یہ ہدایت کا نظام اللہ کے بنایا ہوا ہے، کوئی معمولی انسان کا نہیں ہے۔ نعرہ حیدری! یہی فرق ہے ہمارے مذہب شیعہ اور دوسرے مذاہب کے اندر، کیونکہ ہم امامت الہی منصب ہے کہ جب الہی منصب ہے تو خدا ہے کہ جو امامت کو معین کرے گا، امام کو معین کرے گا۔ جب رسول اللہ اس دنیا سے جا رہے تھے تو خداوند نے اس کا انتظام کر دیا، لیکن آج دنیا کیا کہتی ہے کہ رسول اللہ نے کوئی اہتمام نہیں کیا، خدا نے کوئی اہتمام نہیں کیا ہدایت کا رسول اللہ کے بعد۔ جی کچھ لوگ یعنی کہ ہم شیعہ ہیں کہ جو امامت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ امامت خدا کا منصب ہے، جب خدا کا منصب ہے تو خدا اپنے امام کو خود معین کرے گا، یعنی کہ اتنا اہم منصب ہے کہ رسالت خطرے میں آ جاتی ہے۔ کیا رسول اللہ کو اعلان ہوا کہ اگر تم علی کی ولایت کا اعلان نہیں کرتے فما بلغت رسالتا، تو رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ یعنی کہ رسالت خطرے میں ہے۔ کیا ان عقل کے اندھوں کو ان چیزوں کا نہیں پتہ چلتا کہ رسالت خطرے میں ہے؟ بلکہ الٹا جب انہوں نے پہلے دن سے رسول اللہ نے کاغذ قلم مانگا تو کیا کہا؟ ہمارے لیے کتاب کافی ہے۔ جب کتاب کافی تھی تو پھر کیوں کہا کہ رسول اللہ نے ہدایت کا انتظام ہی نہیں کیا؟ ان کو یہ آیت نظر نہیں آتی فما بلغت رسالتا کہ رسالت خطرے میں ہے، رسالت نامکمل ہے امامت کے بغیر، رسالت نامکمل ہے۔ تو یہاں آ کے جب امامت کی اتنی اہمیت ہے تو امامت کے چند ستون ہیں، امامت کے چند ستون ہیں۔ پہلا ستون کہ جو ابھی بیان کیا ہے کہ امامت الہی منصب ہے۔ امامت کیا ہے؟ الہی منصب ہے کہ خدا کیا ہے؟ اپنا امام معین کرتا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ چند دن کے لیے جب معاشرے سے جاتے ہیں تو خدا کی حکم سے حضرت ہارون کو اپنا جانشین مقرر کر کے جاتے ہیں، لیکن ایک رسول جب دنیا سے جا رہا ہے تو خدا نے کوئی انتظام نہیں کیا ہوگا؟ ایک عقلی سوال ہے نا کہ جب ایک رسول 40 دن کے لیے جا رہا ہے تو اپنی امت کو بغیر امام کے نہیں چھوڑ کے جا رہا،
تو اس طرح کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک رسول دنیا سے جا رہا ہو اور امت کو بغیر امام کے چھوڑ جائے؟ تو امام الہی منصب ہے، خدا کا مقرر کردہ امام ہوگا، نہ کہ دنیا کا مقرر کردہ۔ اور اس کے ساتھ ہی ربط دوں گا کہ امامت کا دوسرا ستون عصمت ہے، امامت کا دوسرا ستون عصمت ہے کہ امام معصوم ہوگا۔ امام کیا ہے؟ معصوم ہوگا، کیونکہ یہ منصب الہی منصب ہے۔ خدا جس طرح بے عیب ہے، اس کی کتاب بے عیب ہے، لا ریب ہے، جس کے اندر شک نہیں ہے، تو کوئی گناہگار آ کے انسان امت کی رہبری نہیں کر سکتا۔ تو امام معصوم ہونا چاہیے کہ جس کے اندر کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے، جس کے اندر لغزش کی گنجائش ہی نہیں ہوگی، اور جس کی زندگی لغزشوں میں رہی ہوگی وہ کبھی بھی امت کی رہبری نہیں کر سکتا۔ لیکن جنہوں نے پیغمبر کے بعد یہ خطا کی، ان کو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ امیر کائنات کی ساری زندگی کا مطالعہ کر لیں۔ جب دنیا میں آتے ہیں تو رسول کی گود میں، اور جب چلنا شروع پرورش کا وقت آتا ہے تو رسول کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ امیر المومنین کا فرمانا ہے کہ میں پیغمبر کے ساتھ اس طرح تھا، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میری اس طرح تربیت ہوئی پیغمبر سے کہ جس طرح ایک اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ چلتا ہے، میں بھی اس طرح رسول کے قدم بقدم چلتا رہا ہوں۔ لہٰذا جو انسان قدم پر قدم رسول اللہ کے ساتھ چلتا رہے تو وہ عصمت کے سب سے اعلیٰ درجے پہ فائز رہا ہے، اس کی زندگی کے اندر خطا نظر ہی نہیں آتی۔ لہذا امام سب سے پہلے خدا کا ہوتا ہے، خدائی منصب ہے امامت، اور دوسرا ستون امامت کا عصمت ہے کہ امام لغزشوں سے پاک ہوتا ہے، امام خطاؤں سے پاک ہوتا ہے، امام معصوم ہوتا ہے۔ میرے حصے کی مجلس ہو گئی، کیونکہ ظاہراً ذاکر صاحب آگے ہیں، ان کی صحت و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے گا۔ چند جملے مصائب کے۔ آپ جانتے ہیں کہ شب عاشور جب مولا نے، مختصر کروں گا، مولا نے سب کی شہادت کا ذکر کیا اصحاب کے اندر، تو ایک ننھا سا شہزادہ یتیم حسن پاس بیٹھا ہے۔ تو مولا جب سب کی شہادت بیان کر چکے تو کہتے ہیں کہ میرے چچا کیا سب شہید ہو جائیں گے؟ مولا نے کہا جی سب شہید ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ چچا جان تو میں شہید نہیں ہوں گا؟ تو مولا نے امتحان لیا، کہا اے حسن کے بیٹے، اے میرے بھائی کی نشانی، تم کیا سمجھتے ہو شہادت کو؟ فرماتے ہیں احلی من العسل، اے مولا، اے میرے چچا، میں شہادت کو، آپ پہ شہادت کو شہد سے زیادہ میٹھا سمجھتا ہوں۔ مختصر کرتا ہوں، روز عاشور جب انصار چلے گئے، اہل بیت جانا شروع کیا،
ایک کے بعد ایک اہل بیت شہید ہونا شروع ہو گئے۔ یہ یتیم حسن آتے ہیں، کہتے ہیں چچا جان مجھے اجازت دیں، میں آپ کے رقاب میں شہید ہونا چاہتا ہوں، لیکن مولا اجازت نہیں دیتے۔ کہتے ہیں تم میرے بھائی کی نشانی ہو، لیکن ایک عجیب کام کرتے ہیں حسن کے بیٹے۔ کیا کام ہے؟ کبھی مولا کے ہاتھوں کو چومتے ہیں اور روتے ہیں، کبھی مولا کے پاؤں کو چومتے ہیں اور روتے ہیں۔ جب اتنا چومتے ہیں کہ میرے مولا اجازت دے دیتے ہیں، مولا سوار کر کے جب بھیج دیتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں وہ اپنے بھائی کی نشانی کا کہ کب مجھے آواز دیں گے۔ یہ یتیم حسن جب لڑتا لڑتا میدان میں جاتا ہے، اشکیان اس کو گھیر لیتے ہیں، لیکن ایک لائن وار کرتا ہے تو ایک روایت کہتی ہے یہ حسن کا بیٹا زمین پہ آتا ہے۔ جیسے ہی مولا نے دیکھا اپنے بھائی کی نشانی کو زمین پہ آتے ہوئے، اسی طرح اس رفتار سے حرکت کی جس طرح شیر شکار کی طرف جاتا ہے۔ جیسے ان اشقیاء نے دیکھا مولا کو آتے، لشکر میں بگدڑ سی مچ جاتی ہے، دائیں کا لشکر بائیں آ جاتا ہے، بائیں کا لشکر دائیں آ جاتا ہے، لیکن اس دوران کیا ہوتا ہے؟ گھوڑوں کے سموں کے اندر حسن کے بیٹے کا لاشا پامال ہو جاتا ہے۔ مولا جب آتے ہیں کہتے ہیں میں معافی چاہتا ہوں میرے بھائی کی نشانی، مجھے آنے میں دیر ہو گئی، بس آخری مصائب کا جملہ پڑھتا ہوں۔ جب میدان میں آ رہے تھے نہ حسن کے بیٹے کو زرہ پوری آتی تھی نہ ہود پورا آتا تھا۔ دشمن کے لشکر سے ایک راوی کہتا ہے ہم نے حسین کو اس طرح لاشا اٹھاتے دیکھا، جو ہم کہتے ہیں نا حسن کے بیٹے کا لاشا ٹکڑوں میں بڑھ گیا، وہ کس طرح میں آج مطالعہ کر رہا تھا مقتل کی کتاب میں، کہتے ہیں کہ اس طرح ٹکڑوں میں پڑا ہے، اس طرح ٹکڑوں میں اٹھایا مولا نے کہ مولا اپنے سینے سے لگاتے ہیں، پاؤں گھسٹتے چلے آتے ہیں۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔